السلام علیکم. آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے. فرسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے. قومی آمدنی کی ڈیفینیشنز پڑھی تھی اور مختلف ماہرین معاشیات کی جو تعریفیں کی گئی تھی قومی آمدنی کے بارے میں ہم نے وہ ڈسکس کی تھی. اب قومی آمدنی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ قدرتی وسائل اور افراد مادی کو ذرائع کو بروئے کار لا کر جو بھی اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں وہ ہماری قومی آمدنی ہے. اب قومی آمدنی کے بارے میں مختلف ماہرین معاشیات نے مختلف ڈیفینیشنز دی تھی جس کو ہم نے پڑھا تھا. اب سیکنڈ لیکچر میں ہم پڑھیں گے قومی آمدنی کے تصورات. اب قومی آمدنی کے مختلف تصورات ہیں جس میں ماہرین معاشیات نے قومی آمدنی کے مختلف تصورات جو ہیں وہ پیش کیے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. اب دیکھیں اس میں فرسٹ ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار، سیکنڈ ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار، اور تھرڈ ہے خالص قومی پیداوار، فورتھ از قومی پیداوار قومی آمدنی، اور فائیو ہے شخصی یا ذاتی آمدنی. اب لاسٹ پہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی. اب ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ خام ملکی یا داخلی پیداوار کیا ہوتی ہے. اب اس میں خام ملکی یا داخلی پیداوار ہوتی ہے جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. اب یہ ہے کہ خام ملکی یا داخلی پیداوار سے مراد کسی ملک کے جغرافیائی حدود کے اندر، یعنی کہ کسی بھی ملک کے اندر اس نے باہر کی آمدنی اس میں شامل نہیں ہوتی. جو آپ اپنے ملک کے اندر ایک سال کے دوران اپنی محنت، سرمایہ، زمین اور دیگر وسائل سے پیدا کردہ اشیاء اور خدمات کی زرعی مالیات کا مجموعہ ہے. اب جو بھی آپ آمدنی پیدائش یوز کر کے اپنے ملک کے اندر ایک سال کے دوران جو بھی چیز پیدا کرتے ہیں، اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں، وہ ہے آپ کی خام ملکی یا داخلی پیداوار. مطلب آپ نے اپنے ملک میں ہی رہ کے آپ نے باہر کی آمدنی اس میں شامل نہیں کی، آپ نے صرف اور صرف اپنے ملک کے اندر رہ کے جو بھی اشیاء و خدمات پیدا کی ہیں، محنت، سرمایہ، زمین کو یوز کر کے اور دیگر وسائل سے جو بھی اشیاء و خدمات پیدا کی ہیں وہی آپ کی قومی پیداوار ہے، یعنی کہ خام ملکی پیداوار ہے، اور اس کی زرعی مالیت کا مجموعہ کہتے ہیں. اب اس کا فارمولا ہے کہ جی ڈی پی، یعنی کہ خام ملکی یا داخلی پیداوار کو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں. اب اس کو جی ڈی پی سے ظاہر کر دیا. اب آگے ہے سی سے مراد کنزمپشن ہے ہماری، یعنی کہ جتنا ہم صرف کریں گے، اور پلس آئی انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری جو ہم کرتے ہیں. اس کے بعد ہے گورنمنٹ، یعنی کہ حکومت کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں ملک کے اوپر. اس کے بعد ایکس جو ہے یہ ایکسپورٹ ہے، ایم جو ہے امپورٹ ہے. اب جو ایکسپورٹ ہے یعنی کہ برآمدات ہیں اس کو ہم پلس کریں گے، اور جو امپورٹ ہیں اس کو ہم مائنس کر دیں گے. یہ ہو گیا ہمارا خام ملکی یا داخلی پیداوار. اب اس کے بعد ہم سیکنڈ کی طرف چلتے ہیں، یہ ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار. اب خام یا مجموعی قومی پیداوار کیا ہوگی؟ اب خام ملکی یا داخلی پیداوار جیسے کہ اس کے نیم سے ہی ظاہر ہے کہ ملک کے اندر ہم جو چیزیں پروڈیوس کر رہے ہیں، جو چیز بھی پیدا کر رہے ہیں، اشیاء اور خدمات، وہ ہے ہماری خام ملکی پیداوار. اور خام یا مجموعی قومی پیداوار وہ ہوگی جو ہم ایک تو ملک کے اندر پیدا کریں، اور ملک کے باہر بھی جو ہم انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس کو بھی شامل کر کے، اس کو ہم اشیاء و خدمات کو شامل کر کے جو بھی آمدنی ہمیں حاصل ہوگی وہ ہوگی ہماری خام یا مجموعی قومی پیداوار. اب اس میں شامل ہیں، اب اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں جو کہ یہ ہے کہ زرعی اجناس، یعنی کہ ہم اس سے بھی قومی پیداوار ہوتی ہے ہماری. اشیاء و خدمات ہم یوز کرتے ہیں، مثلا گندم، چاول، دالیں، پھل وغیرہ، ہم سبزیاں اگاتے ہیں. اس کے بعد صنعتی پیداوار ہے، اس میں کپڑا، کھاد، مشینیں، آلات وغیرہ. پھر اس کے بعد ہے عاملین کی خدمات، مثلا استاد، جیسا کہ میں آپ کو لیکچر دے رہی ہوں، میں اپنی خدمات آپ کو پرووائڈ کر رہی ہوں. اس کے بعد ہے ڈاکٹر، وکیل، مزدور وغیرہ. اس کے بعد مختلف اداروں کے مثلا بینکاری، ریلوے، پی آئی اے وغیرہ، یہ چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. یعنی کہ خام یا مجموعی قومی پیداوار وہ ہوگی جس میں آپ اپنے ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو بھی آمدنی ایک سال کے عرصہ میں پیدا ہو رہی ہے وہ آپ کی خام یا مجموعی قومی پیداوار ہے. اب ہم تیسری کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے خالص قومی پیداوار. اب خالص سے ہی ظاہر ہے کہ خالص قومی پیداوار وہ ہوگی جو کہ آپ نے ایک سال کے عرصے میں پیدا کیا. اب فار ایگزامپل آپ نے خالص قومی پیداوار، سرمایہ کی فزودگی کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں. اب سرمایہ کی فزودگی سے کیا مراد ہے؟ سرمایہ کی فزودگی سے مراد یہ ہے یعنی کہ آپ نے کوئی بھی مشین لی ہے، کوئی بھی آپ مشین لے رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ 10 سال جو ہے، 10 سال کے بعد ہمیں یہ مشین چینج کرنی پڑے گی.
اب وہ کیسے چینج کرنی پڑے گی کہ آپ 10 سال کے بعد اس کی میعاد ختم ہو جائے گی، یعنی کہ اس کی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، پرانی ہو جائے گی، اور اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گی، اس کی قدر قیمت میں بھی کمی آ جائے گی۔ اب آپ نے خالص قومی پیداوار میں سرمایہ کی فسردگی کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ آپ نے ایک مشین لی ہے جیسے کہ اس نے 10 سال بعد ایکسپائر ہو جانا ہے۔ اب 10 سال میں آپ نے ہر سال اس کے لیے، اگر فار ایگزامپل آپ کی مشین کی مالیت 1 لاکھ ہے یا 10 لاکھ ہے، جتنی بھی ہے، تو آپ نے ہر سال میں اس کے اتنے ہی پیسے نکالنے ہیں، مطلب 10,000 آپ نے ہر سال اس کے لیے الگ سے رکھنا ہے، تاکہ آپ کو 10 سال بعد وہ مشین جو ہے وہ چینج کرنے کے لیے آپ کے پاس سرمایہ کی فسردگی کے اخراجات جو ہیں وہ موجود ہوں۔ اب اس میں اس سے یہی ہے کہ خالص قومی پیداوار میں سرمایہ کی فسردگی کے اخراجات بھی شامل ہوتے ہیں۔ اگر خام قومی پیداوار میں سے سرمایہ کی فسردگی کے اخراجات منفی کر دیے جائیں تو باقی خالص قومی پیداوار بچتی ہے۔ اب خالص قومی پیداوار یعنی کہ آپ نے جو سرمایہ کی فسردگی، مطلب جتنے بھی اس کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا تھا، اس کے پیسے آپ نے نکال دیے ہیں، اس کے بعد جو آمدنی آپ کے پاس بچے گی وہی آپ کی خالص قومی پیداوار ہے۔ مطلب اب اس کی NNP اس کو خالص قومی پیداوار کو ظاہر کر رہے ہیں، GNP ہے گراس نیشنل پروڈکٹ، جیسے کہ آپ نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا ہے خام یا مجموعی قومی پیداوار، اور اس کے بعد ہے ڈیپریسیشن الاؤنس، یہ اسے ہی کہتے ہیں سرمایہ کے فسردگی اخراجات کو، مطلب آپ نے یہ اس میں سے مائنس کر دیے، اس کے بعد جو آپ کے پاس آمدنی بچی ہے وہ ہے آپ کی NNP، مطلب خالص قومی پیداوار۔ اب ہے قومی آمدنی۔ اب قومی آمدنی کیا ہے؟ آپ نے سٹارٹ میں کل ہم نے فرسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ قومی آمدنی سے مراد جو کسی ملک کے تمام عاملین پیدائش کے معاوضوں کا مجموعہ ہے، قومی آمدنی میں درجہ معاوضے شامل ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں لگان ہے جو کہ زمین پہ لگاتے ہیں، اور دوسرا اجرت ہے۔ اجرت یعنی کہ اب اجرت کہتے ہیں جیسے کوئی مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس کو جو بھی سیلری مل رہی ہے وہ اس کی اجرت ہے۔ اب سود ہے، پھر اس کے بعد منافع، یعنی کہ کسی بھی کمپنی میں آپ نے انویسٹ کیا ہے، وہاں سے جو بھی منافع آپ کو حاصل ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی قومی آمدنی میں شامل ہوگا۔ یا بینکاری نظام ہے، اس میں جو بھی سود لگ رہا ہے 5%، 10% جو بھی لگ رہا ہے وہ بھی قومی آمدنی میں شامل ہوگا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں شخصی یا ذاتی آمدنی۔ اب شخصی یا ذاتی آمدنی سے مراد وہ آمدنی جو کسی ملک کے باشندوں کو حاصل ہوتی ہے، مطلب ہمیں جو بھی آمدنی، ہم جو کام کر رہے ہیں، جو ہمیں آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ ہے ہماری شخصی یا ذاتی آمدنی۔ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں معاوضہ بھی ہو سکتا ہے، منافع یا سود بھی ہو سکتا ہے، کرائے کی رسید، مطلب آپ نے کوئی بھی اپنی پراپرٹی ہے اسے کرائے پہ یا رینٹ پہ دیا ہوا ہے، تو اس سے جو بھی آپ کو کرایہ آپ کو وہ دے گا، اس کے بدلے جو رسید حاصل ہوگی وہ آپ کی شخصی یا ذاتی آمدنی ہوگی، یا جو کرایہ مل رہا ہے وہ۔ اور منافع کی تقسیم، مطلب آپ نے کسی بھی بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو اس سے جو بھی پروفٹ حاصل ہو رہا ہے وہ بھی آپ کی شخصی یا ذاتی آمدنی ہے۔ اس کے بعد حکومتی الاؤنس ہیں، جیسے کہ اب حکومتی الاؤنس کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے انتقالی ادائیگیوں کا بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اب انتقالی ادائیگیاں وہ ہوتی ہیں جو کسی شخص کو اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد ملتی ہیں، مطلب پینشن ہو گیا، یا کسی بھی شخص کو زکوٰۃ مل رہی ہوتی ہے، اس کے بعد زکوٰۃ ہے، پینشن ہے، یا بڑھاپے کے الاؤنس ہے، یا جیسے آپ لوگ ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو جیب خرچ مل رہا ہے، وہ بھی آپ کا حکومتی الاؤنس میں شامل، یعنی کہ آپ کی وہ انتقالی ادائیگیاں ہیں کہ جو آپ کو ادائیگیاں مل رہی ہیں آپ کو اپنے لیے خرچ کرنے کے لیے، شخصی یعنی کہ اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو مل رہا ہے وہ آپ کی انتقالی ادائیگیوں میں شامل ہوگا۔ اب اس کے لاسٹ پہ ہے کہ قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اب قابل تصرف شخصی آمدنی کیا ہوتی ہے؟ قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوتی ہے جسے آپ اپنی خواہش کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں جو بھی رقم ہوتی ہے شخصی آمدنی میں یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی چیز مل رہی ہے وہ ہے آپ کی شخصی آمدنی، مطلب جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس میں معاوضہ ہے، منافع ہے، کرایہ ہے، منافع کی تقسیم ہے، حکومتی الاؤنس ہے۔ اب قابل تصرف شخصی آمدنی وہ ہوگی جس میں آپ اپنی خواہش کے مطابق آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب قابل تصرف شخصی آمدنی حکومتی انکم ٹیکس یا دوسرے براہ راست ٹیکس نافذ کرتی ہے، ان کی ادائیگیوں کے بعد جو رقم آپ کے پاس بچ جائے گی وہ قابل تصرف شخصی آمدنی کہلاتی ہے۔ مطلب ساری جتنے بھی ٹیکس ہیں
جو بھی حکومت آپ کے اوپر ٹیکس لگاتی ہے، جو آپ ڈیپریسیشن الاؤنس ہے، جیسے پچھلے ٹاپک میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ آپ نے ایک مشین لی ہے، اس کی آپ کو پتہ ہے کہ 10 سال بعد وہ خراب ہو جائے گی یا ٹوٹ کا شکار ہو جائے گی، اس کا الاؤنس نکالنے کے بعد سارا کچھ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس آمدنی بچے گی جس کو آپ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہیں، وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ساری ٹاپک سمجھ آ گئے ہوں گے انشاءاللہ۔ بیسٹ